الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آمنت بالله صدق الله مولانا. نقش الا اللہ برسارا نقش. نقش الا اللہ برسارا نقش سطر عنوان نجات مانوش. رمز قرآن از حسین آموخت. رمز قرآن از حسین آموخت ز آتش او شعلہ اندوخت. محترم مقام جناب میاں عبد القیوم صاحب، محترم غلام علی گلزار صاحب، محترم شوکت خان صاحب و دیگر بزرگ حضرات، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو مقدس محفل ہم نے یہاں منعقد کی، اس کا عنوان جو رکھا تھا کربلا یادیں، شہدائے کربلا یادیں اور پیغام. 3 نقطے ہیں اس عنوان میں جو آج کی اس محفل کا مرکزی نقطہ تھا. تو صبح سے جو تقاریر یہاں ہوئی ہیں الحمدللہ موضوع کے گرد ساری تقریریں ہوئیں. شہدائے کربلا کو یاد کیا گیا اور ان کی مظلومیت اور سب سے زیادہ ان کی عظمت کا اظہار ہوا. اور بنیادی نقطہ جو اس موضوع میں ہے وہ ہے پیغام، کہ کربلا کے واقعے کا اور وہاں ہوئے شہداء کا آج ہمارے لیے کیا پیغام. یہ ضرورت ہے وقت کی کہ ہم اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کربلا کے موضوع پہ شہید اعظم کے نام سے کتاب سے لکھا ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب امام عالی مقام کو اپنے گھوڑے سے گرا دیا گیا تو اس وقت ان کی زبان اقدس پہ یہی آیت تھی.
المؤمنین رجال، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اپنا وعدہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ اب امام عالی مقام کے سامنے وہ شہداء تھے، اور کتنی مناسبت تھی اس منظر کو قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، ومنهم من ينتظر، اور کچھ ابھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اور انتظار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنا حال نہیں بدلا، یعنی ان کی استقامت کا اور ان کے اپنے وعدے پہ پابند رہنے کا خود اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بھی ہے اور بہت بڑا درس بھی ہے اور بہت بڑا پیغام بھی ہے، جو جدوجہد زندگی میں اور حق و باطل کی مارکہ آرائی میں رخصت کے بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کریں۔ تو حضرت امام عالی مقام کی سیرت کا اور ان کا کربلا کے میدان میں اپنا مقدس خون اللہ کی رضا اور غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے بہانا، یہ بہرحال عزیمت کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے اختلافات بھی ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، اور روکنے کی کوشش کے دوران میں انہیں یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ کے بال پکڑ کر آپ میرا مانیں گے تو میں اس سے بھی گریز نہیں کرتا، لیکن آپ نے عزم کیا ہے اور آپ کے عزم کو ہم اس کو ٹال نہیں سکتے یا اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو بہرحال تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت جس کا ہمیں ہر دور میں اور خصوصیت کے ساتھ آج کے دور میں جب ہماری جدوجہد چل رہی ہے اور پوری جو اسلامی دنیا ہے، مسلم دنیا ہے، اس میں بھی جدوجہد چل رہی ہے، تو اس میں ایک تاریخی حقیقت جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور ان کے سامنے جو دہرائی گئی وہ یہ کہ جب ایک پڑاؤ میں وہ تشریف فرما تھے اپنے پاک باز ساتھیوں کے ساتھ، تو کوفہ سے ایک شاعر آیا، فرزدق اس کا نام تھا، عربی زبان کا بڑا مشہور شاعر تھا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزدق سے پوچھا کہ کوفہ کے لوگوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ اس نے جو بات کہی اس وقت یہ آج تاریخ کا حصہ بن چکی ہے اور یہ مسلسل یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ فرزدق نے کہا کہ دل ان کے آپ کے ساتھ ہیں مگر کل تلواریں آپ کے خلاف ہوگی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو تعصب قیامت دہرایا جاتا رہے گا، لیکن اس کے نتیجے میں یا اس تاریخی حقیقت کو سامنے دیکھتے ہوئے جو صاحب عزیمت لوگ ہوتے ہیں وہ واپس نہیں مڑتے۔ امام علی مقام واپس نہیں مڑے، انہوں نے کربلا کی طرف رخ کیا، اس لیے کہ انہوں نے عزم کیا کہ میں اس موقع پہ یہ کہوں گا، عملاً کہوں گا، اس کا مظاہرہ کروں گا کہ جو ملوکیت کا پودا لگایا گیا ہے ملت کے اس جسد خاکی میں، اجتماعی جو خلافت کو بدل دیا گیا اور ملوکیت میں اس کو تبدیل کیا گیا، تو یہ اس کا توڑ کرنا ہے اور آنے والی تاریخ میں یہ یادگار رہنا چاہیے کہ نہیں، ملوکیت کسی بھی حال میں اہل ایمان کو قبول نہیں کرنی چاہیے، اس کے خلاف بہرحال جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو یہ علامہ اقبال بھی بجا طور فرماتے ہیں، ہنوز اندر جہاں آدم غلام است،
ہنوز اندر جہاں آدم غلامش نظامش خام وقارش ناتمامش غلام فقر آن گیتی پناہیم غلام فقر آن گیتی پناہیم کہ در دینش ملوکیت حرام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ملوکیت حرام ہے، اس کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے کتنے بھی وہ لوگ مقدس ہوں اور کتنے بھی وہ لوگ پاک باز ہوں، لیکن جو خلافت کے نظام میں رکھنا ڈال کر وہاں خاندانی نظام قائم کریں، ملوکیت کا نظام قائم کریں، وہ اہل ایمان کے لیے کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. یہ امام عالی مقام نے اپنی عظیم اور بے مثال قربانی دے کر اس چیز کو ہمارے لیے تعصب قیامت ہمارے لیے ایک سطر عنوان بنا دیا. یعنی ہمارا جو موضوع ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا جو مشن ہونا چاہیے، جو مقصد ہونا چاہیے، وہ یہی ہونا چاہیے کہ جان جائے لیکن ہم باطل کے آگے جھکیں گے نہیں. جان ہماری جائے، خون ہمارا بہے، لیکن ہم باطل قوتوں کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. یہ مزاج جب ملت کا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی راہوں سے آتی ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو ایک تاریخ آپ کے سامنے آ گئی کہ بھئی کربلا کیوں ہوا. حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کربلا کے میدان میں، اب آپ دیکھ لیجئے، خود آپ تاریخ پڑھیے، یعنی ان سے جب کہا گیا کہ جب سعد بن وقاص جو لشکر لے کر یزیدی لشکر لے کر آیا تھا وہ ان سے ملا، عمر بن سعد، تو وہ ان سے ملے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ تین تجویزیں انہوں نے پیش کی. آپ یہ کہ آپ مجھے واپس جانے دیں. دوسری تجویز یہ تھی کہ آپ مجھے کسی سرحد پر ڈال دیں، میں اپنی راہ چلوں گا. اور تیسری تجویز یہ تھی کہ مجھے خود یزید سے ملنے دو، میں ان سے خود بات کروں گا. لیکن اس وقت جو شمر بن کیا تھا، جوش شمر، اس نے اور وہ جو ابن زیاد تھا، اس نے اس تجویز کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. اور نتیجہ یہ نکلا جیسا کہ علامہ ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے کہ یعنی مصالحت اور اس ساری صورتحال کو ٹالا جا سکتا تھا اگر ان تجاویز کو قبول کر لیا گیا ہوتا. لیکن ابن زیاد جو گورنر بنایا گیا تھا کوفہ کا، اس نے ان تجاویز کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. اس نے کہا حسین گھیرے میں آ گیا ہے، اب اس کو ہمیں جانے نہیں دینا. تو کربلا کا واقعہ رونما ہوا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا، خون بہایا گیا، تو حضرت امام عالی مقام آخر ہمیشہ کے لیے تو دنیا میں نہیں رہ سکتے تھے. آپ ذرا ٹھنڈے دل دماغ سے غور کریے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تو دنیا میں نہیں رہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ زمر میں پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا ہے، انک میتن وانہم میتون. آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے اور جن لوگوں کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں ان کو بھی دنیا سے جانا ہے. تو جب پیغمبروں کے لیے یہ اعلان تھا کہ آپ نے دنیا سے جانا ہے، تو پیغمبروں کے امتیوں کے لیے بھی تو یہی پیغام ہے کہ ان کو بھی دنیا سے بہرحال جانا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمت تھی جو امام عالی مقام کو حاصل ہو گئی. اگر وہ کربلا کے میدان میں شہید نہ ہو چکے ہوتے تو مجھے بتاؤ لوجہ اللہ، کیا وہ اب تک زندہ ہوتے؟ وہ بھی چلے گئے ہوتے اپنے وقت پہ. دیکھنا یہ ہے کہ ان کی شہادت پہ رونا، کیا وہ ان کا مشن تھا، یا ان کی شہادت سے یہ پیغام حاصل کرنا کہ انہوں نے اپنی جان کے مقابلے میں اسلام کو فوقیت دی. تو گویا زندگی ان کا مشن جو بنا وہ اسلام تھا.
تو آج جو لوگ اسلام پر جو کچھ بھی گزر رہی ہے، اسلام جس بھی صورتحال سے دوچار ہے، اسلام پر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی باطل نظریات آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے، حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، چاہے سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا کچھ اور ہوں، وہ ان سارے باطل نظریات کا ساتھ دے رہے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حسین کے ساتھ محبت ہے۔ بہت بڑا تضاد ہے، بہت بڑا تضاد۔ اور یہ تضاد جب تک ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں سے دور نہ ہو جائے، اس وقت تک بہرحال ہم نہ تو اپنے آپ کو پہچان سکیں گے اور نہ حضرت امام عالی مقام کے مشن کو اور نہ ان کی قربانیوں کو، نہ ان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج اسلام کا کیا حال ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی کیا کیفیت ہے، اسلام کس طرح اس کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، کس طرح اسلام کے مقابلے میں باطل نظریات کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور کس طرح یعنی اس وقت تو ایک ہی خرابی آ گئی تھی، نظام وہی تھا، قرآن دستور تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہی رہنمایانہ خطوط اس سے حاصل کیے جاتے تھے، لیکن ایک رکھنا پیدا ہو گیا کہ بھائی خلافت کے بجائے ملوکیت کی بنیاد ڈالی گئی۔ تو اس کے خلاف امام عالی مقام نے اپنی عظیم قربانی پیش کی۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلافت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اسلام کے نظام ہونے کا مسلمان اقرار ہی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے۔ دین کا کیا ہے سیاست کے ساتھ؟ اور یہ سیاست الگ کرنے والے دین سے، انہی کے ہاتھوں سے آج شراب عام ہو رہی ہے، انہی کے ہاتھوں سے بدکاریاں عام ہو رہی ہیں، انہی کے ہاتھوں سے سودی کاروبار عام ہو رہا ہے، انہی کے ہاتھوں سے ظالموں اور جابروں کا ساتھ دیا جا رہا ہے، انہی کے ہاتھوں سے عصمتیں لٹ رہی ہیں، انہی کے ہاتھوں سے یہاں قبرستان آباد ہو رہے ہیں، انہی کے ہاتھوں سے ہمارے جوانوں کو جیل لے جایا جا رہا ہے، ان کو سختیوں اور اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انہی کے ہاتھ، اور پھر تعجب کریے کہ انہی لوگوں کے یعنی جن کے ہاتھ ہمارے جوانوں کے خون سے بھرے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کی ہم دستار بندیاں کرتے ہیں۔ آپ اس تضاد کو ذرا دیکھ لیجئے، سمجھنے کی کوشش کریے کہ بھائی ہم بہت سینے کوبی بھی کرتے ہیں، خون بھی بہاتے ہیں، رات اور دن، خاص طور ان ایام میں ہم حضرت عالی مقام کا نام لیتے ہیں، ان کے حق میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن عمل کیا ہے ہمارا؟ عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم یزیدی قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم یزیدوں کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں، اور ہم یزیدوں کے نظام کو قبول کر رہے ہیں اور اس کی آبیاری کر رہے ہیں۔ تو پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ آج کے حالات میں اگر ہم فی الواقع حضرت امام عالی مقام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی ہمارے پاس قدر ہے، تو ہمیں آج اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، اس وقت تک بہرحال یہ سب چیزیں رسم ہیں، بے روح رسمیں ہیں، اور پھر ان رسموں سے بہرحال ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا قول کیا ہے۔ تو اس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کے اس موضوع کا جو سیمینار ہوا، جو محفل ہوئی، اس میں مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پیغام کیا ہے۔ پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ پیغام یہی ہے کہ ہم اسلام کے لیے یکسو ہوئے۔ میں آپ کو ایک حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ آج کیا صورتحال ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خذ العطا ما دام عطا، کوئی اگر تمہیں ہدیہ دے تو اس ہدیے کو آپ قبول کیا کریں، ما دام عطا، اور اسی وقت تک یہ ہدیہ تمہیں قبول کرنے کی اجازت ہے جب تک یہ ہدیہ رہے۔ فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذْ، اور یہ ہدیہ جب کسی سرکاری ادارہ کی طرف سے، کسی سرکاری اور حکومت کی ایجنسی کی طرف سے آپ کو آ جائے
اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بھائی آپ ہمارے نصب العین اور ہمارے ازم اور ہماری پالیسی اور ہمارا جو سسٹم ہے اس کا آپ ساتھ دیں. ہم آپ کو سڑکیں دیں گے, ہم آپ کو پانی دیں گے, ہم آپ کو ملازمتیں دیں گے, ہم آپ کو بہت بڑا کامیاب مستقبل دیں گے, خوشحال کشمیر دیں گے, اور یہ سب کچھ دیں گے. تو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے اس باطل نظام کے خلاف آواز نہ اٹھائیں. آپ ہماری تابعداری کریں. یہاں تک اس حد تک آپ تابعداری کریں کہ ہم آپ کو لڑکیاں مانگیں گے کہ وہ لڑکیاں ہمارے حوالے کرو, اور جہاں چاہیں ہم ان کو لے جا سکتے ہیں. آپ کو کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. آپ میں اتنی بے غیرتی غالب ہو چکی ہونی چاہیے کہ آپ آزادی کے ساتھ اپنی لڑکیوں کو ہمارے حوالہ کر سکیں. اور اس طرح یہ صورتحال جو ہے یہ رشوت بن جاتی ہے. یہ جو سڑکیں وغیرہ دی جاتی ہیں تو اس کے خلاف آپ کو یہ اس آپ سے لیا جاتا ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف بات نہ کریں, اس باطل سسٹم کے خلاف بات نہ کریں. فیضا سارا رشوتاً علی الدین فلا تاخذوا. لیکن رسول پاک نے ہماری کمزوریوں کی بھی نشاندہی کی ہے. یہ جو حکومتوں کی طرف سے جو تم تک یہ عطیات آئیں گے یہ تم چھوڑنے والے نہیں ہو. تم عذر کرو گے کہ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ. تم یہ کہو گے کہ یہ تو مجبوریاں ہیں ہمارے لیے. سڑک تو ہونی چاہیے, پانی ہونا چاہیے, بیٹا پڑھا ہوا ہے, ایم اے ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اس کو ملازمت مل جانی چاہیے. تو یہ آپ عذر بنائیں گے ان باطل قوتوں کے ساتھ ان کی یہ رعایتیں حاصل کر کے, اور پھر اس کے بدل میں ان کے نظام کو قبول کرنے کے لیے, ان کے نظام کا ساتھ دینے کے لیے. اس کے بعد ایک اور حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ان الاسلام ان رحل اسلام دائرۃ, اسلام کا یہ جو چکی ہے وہ بیٹھی ہوئی نہیں ہے, وہ گھوم رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک وقت میں مصر میں یہ ہوگا کہ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا, اور مصر میں اخوانیوں پر اتنے مظالم ڈھائے جائیں گے کہ جب آپ زین القذافی کی کتاب پڑھیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مصر میں اسی اخوان کو آج 40% ووٹ مل رہے ہیں. یعنی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اس وقت